ہمارا تعلق ساہیوال کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ والد اور چچا اجمل کو دادا کی طرف سے جو زرعی زمین ملی تھی، دونوں اسی پر ہی کھیتی باڑی کرتے تھے اور آمدنی کا واحد ذریعہ کھیت ہی تھے۔ زمین بہت زرخیز تھی، اس لیے اچھا گزارا ہوتا تھا۔ والد اپنی زمین سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ یہ باپ دادا کی طرف سے ورثے میں ملی تھی، اس لیے بھی زمین کا بہت احترام بھی کرتے تھے۔ والد صاحب اور چچا اجمل مل جل کر کاشت کرتے تھے، ان میں آپس میں بہت محبت تھی، ہر معاملے میں بڑے اتفاق سے رہا کرتے تھے۔ گاؤں والے ان کی محبت اور اتفاق کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ میرے 3 بھائی تھے، 2 مجھ سے بڑے اور ایک بہن چھوٹی تھی۔ اس زمانے میں گاؤں میں تعلیم دلوانے کا رجحان نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ دیہاتی لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے جا رہے تھے۔ لیکن والد صاحب کا دھیان اولاد کو تعلیم دلوانے کی طرف نہیں تھا۔ والدہ نے کہہ سن کر دونوں بیٹوں کو اسکول میں داخل کرایا، لیکن ہم کو نہیں، کیونکہ بابا جان کہتے تھے یہ لڑکیاں ہیں، بس قرآن مجید پڑھاؤ، اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار جب کہ ہمارے رشتہ داروں کے ہاں کسی کی شادی تھی، ہمارے کچھ رشتہ دار شادی میں شرکت کے لیے لاہور سے بھی آئے تھے۔ وہ جب آئے سب ہی ان کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ ایک کار میں خاصی شان و شوکت سے آئے تھے۔ ان کا لباس، بات چیت کا انداز، رہن سہن اور طور طریقے سب سے الگ تھے۔ والد صاحب نے بتایا کہ یہ بھی تمہارے چچا ہیں، پہلے یہیں گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کے لڑکوں نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تو میرے چچا زاد اکرم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں ہائی اسکول نہیں تھا۔ انہوں نے اراضی فروخت کر کے شہر میں گھر خرید لیا، وہاں کچھ دکانیں بھی بنوا کر کرائے پر اٹھا دیں اور یوں توں کر کے لڑکوں کو کالج میں پڑھایا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بڑے بیٹے ملازمت کرنے لگ گئے، ایک بینک میں آفیسر لگ گیا اور دوسرا فوج میں چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات اچھے ہو گئے اور ان کا رہن سہن بھی بدل گیا۔ اب یہ دیہاتی نہیں رہے بلکہ شہری ہو گئے ہیں۔ والد صاحب کی باتیں سن کر ہم حیران رہ گئے، گویا وہ مان رہے تھے کہ علم سے زندگی سدھرتی ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تعلیم کو اولاد کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات تھی۔ اگر ہماری والدہ ہمت نہ کرتی تو میرے دونوں بھائی اسکول نہ جا پاتے، جبکہ سب سے بڑے بھائی انور کو تو بابا نے اپنے ساتھ کاشتکاری کے کاموں میں لگایا ہوا تھا۔ انور کو وہ اپنا بازو کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکے پڑھ جائیں گے تو زمینوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، کہیں یہ زمین ہی نہ فروخت کر دیں، جو کہ ان کے باپ دادا کی نشانی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں میں ان کو رزق میسر تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی تو شہری چچا اکرم کو والد صاحب نے اصرار کر کے چند روز ٹھہرایا کہ ان کے اپنے گاؤں کے ماحول کا لطف لے سکیں۔ وہ روز ان کو لے کر اراضی پر جاتے اور ان کے بچے کھیتوں میں گھومتے، ندی میں نہاتے اور بہت خوش ہوتے۔ چچا اکرم کے چھوٹے بچے عرفانہ، شبانہ اور محسن بھی خوش تھے۔ چچا اکرم اور والد میں آپس میں اپنائیت اور محبت کا رشتہ تھا۔ ایک روز اکرم چچا نے بابا جان سے پوچھا، آپ کی بچیاں اسکول کیوں نہیں جاتی؟ میرے بھائی، لڑکیوں کا پڑھانا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے داخل نہیں کرایا۔ چھوٹے بھائی، یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو؟ تعلیم کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ ان پڑھ اور پڑھے لکھے انسان میں اندھے اور آنکھوں والے جتنا فرق ہوتا ہے، ان کو پڑھنے دو، اکرم چچا نے سمجھایا۔ ان کے قائل کرنے پر والد نے ہم کو بھی اسکول میں داخل کرا دیا۔ ان دنوں میری عمر 8 سال تھی اور چھوٹی بہن عابدہ 6 برس کی تھی۔ ہم اسکول جانے لگیں، وقت گزرتا رہا اور میں 5ویں میں آ گئی۔
جب میں نے سالانہ امتحان دیا، اول پوزیشن لی، تب ہی اسکول میں دھوم مچ گئی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہاں ہو گئیں اور سب استانیاں پیار کرنے لگیں۔ تو میں نے جانا کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی قدر ہوتی ہے اور عزت ملتی ہے۔ میں نے پوزیشن لی تو بے حد خوش تھی اور کچھ بننے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ جن دنوں چھٹیاں تھیں، چچا اجمل نے والد سے کہا کہ زاہدہ بیٹی کی منگنی میرے بیٹے حفیظ سے کر دو۔ منگنی بھی کر لیں گے، ابھی یہ پڑھ رہی ہے، مڈل پاس کر لے، پڑھتی رہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ یہ نہ پڑھے؟ ہم منگنی کر لیں گے تو اطمینان ہو جائے گا۔ بہرحال ان کے اصرار پر بابا جان نے میرا رشتہ حفیظ سے پکا کر دیا اور منگنی کی رسم ہو گئی۔ 8ویں میں بھی میری اول پوزیشن آئی، لیکن آگے پڑھنے کا خواب دھرا رہ گیا۔ ہمارا اسکول ہی مڈل تک تھا۔ اتفاق کے ان ہی دنوں ہمارے شہر والے چچا اکرم والد سے ملنے گاؤں آئے۔ بھائی ساجد نے بھی میٹرک کر لیا تھا۔ انہوں نے والد سے کہا، چھوٹے بھائی، اپنے دونوں بچوں کو میرے پاس شہر کیوں نہیں بھیج دیتے؟ یہ لائق ہیں اور اول پوزیشن لیتے ہیں، ان کو آگے نہ پڑھانا بڑی زیادتی ہوگی۔ شہر جانے کے خیال سے ہم بہت خوش تھے، کبھی شہر دیکھا نہ تھا۔ چچا اکرم ہم کو ساتھ لے آئے۔ ان کا گھر دیکھ کر میں کھل گئی۔ بہت شاندار بنگلہ تھا اور ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ 2 بڑے بیٹے افسر تھے اور 3 چھوٹے بچے ابھی پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی ان کے ہمراہ اسکول جانے لگے، اکٹھے پڑھتے، ہوم ورک کرتے، کھانا بھی ساتھ کھاتے۔ چچا کے بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی۔ میں اور محسن ایک کلاس میں تھے، جبکہ ساجد بھائی اور عرفانہ ہم جماعت تھے۔ یوں وقت گزرنے لگا اور ہم تعلیم کی منازل طے کرنے لگے۔ میں اب کالج جاتی تھی اور 17 برس کی ہو چکی تھی۔ انگریزی میں کچھ دشواری ہوتی تو محسن سے مدد لے لیتی۔ رفتہ رفتہ ہم میں پیار بڑھنے لگا، لیکن اپنے جذبات ظاہر نہ کرتے تھے۔ ایک روز میں نے بھائی ساجد اور عرفانہ کو قربت کی حالت میں دیکھ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ سوچا اگر چچا اکرم کو یا محسن کو پتہ چل گیا تو میرے بھائی کا جینا محال اور ہمارے اس گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے تو خود کو سنبھالا اور محسن سے بات چیت میں اور محتاط ہو گئی۔ پھر بھائی کو سمجھایا کہ عرفان سے فاصلہ قائم رکھو، کیونکہ محسن اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ مگر میرے خدشے کو ساجد بھائی نے کچھ اہمیت نہ دی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ایک روز چچا نے ان دونوں کو ایک پارک میں جاتے ہوئے اور وہاں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اکرم چچا کو بہت غصہ آیا کہ ایک گھر میں اکٹھے رہ کر یہاں آ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گھر میں باتیں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے معاملہ صاف نہیں تھا۔ یہ تو محسن کے خوف سے گھر میں زیادہ بات چیت سے گریز کرتے تھے اور باہر آزادی سے باتیں کر سکتے تھے۔ بہرحال گھر آئے تو چچا منتظر تھے۔ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کالج سے آ رہے ہیں، عرفانہ نے فوراً جواب دیا۔ اس جھوٹ پر چچا کا رنگ بدل گیا، لیکن اسی وقت محسن بھی آ گیا تو وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے اور بات کو پردے میں رہنے دیا۔ بیٹے کے غصے سے واقف تھے، سوچا ہوگا کہ بعد میں ان کو سمجھاؤں گا کہ تعلیم کی طرف ہی دھیان رکھو۔ بعد میں انہوں نے اکیلے میں سمجھایا بھی کہ ساجد، تم گاؤں سے پڑھنے آئے ہو، ایک لائق طالب علم ہو، لہٰذا تعلیم پر توجہ رکھو اور تعلیم کو ہی مقصد زندگی بناؤ۔ اگر کہیں سیر و تفریح کو جانا بھی ہو تو مجھ سے کہو، میں گاڑی اور ڈرائیور دے دیا کروں گا۔ رکشوں میں یا پیدل کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفانہ کو بھی اکیلے میں بلا کر سمجھا دیا۔ دونوں نے وعدہ کر لیا کہ پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور تعلیم ہی کو مقصد زندگی سمجھیں گے، لیکن یہ لفظی وعدہ تھا۔ یہ دونوں پہلے کی طرح باہر گھومتے رہے اور پڑھائی پر توجہ نہ دی۔ میں اور محسن حالانکہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے،
لیکن ہم نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ میری منگنی حفیظ سے ہو چکی تھی اور محسن جانتا تھا کہ اب میرا اس کے ساتھ رشتہ ہونا محال ہے، تو اس نے صبر سے کام لیا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جس سے میرا ذہن مزید منتشر ہو جاتا۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتا تھا کہ زاہدہ، ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے جب کسی کو اپنی زندگی بنانے کا چانس قدرت اس طرح عطا کر دیتی ہے کہ جیسے تم کو ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے والد کا اعتماد قائم رکھو اور اپنی تعلیم مکمل کر کے بخیر و عافیت گھر جاؤ۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ محسن کی ایسی باتوں سے میں دل ہی دل میں اس کے اچھے کردار کی معترف ہو جاتی۔ وہ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے سنجیدگی سے تعلیم مکمل کر کے کچھ بننا چاہتا تھا، جیسا کہ اس کے دونوں بڑے بھائیوں نے اعلیٰ ملازمتیں حاصل کر کے اپنے گھر کو سدھار لیا تھا۔ سالانہ امتحان نزدیک تھے، بڑی جانفشانی سے ہم امتحانات کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ امتحان ختم ہو گئے تو والد صاحب کا پیغام ملا کہ اب تیاری کرو اور گھر آ جاؤ۔ اس روز میں اور ساجد گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرا بھائی نہانے کے لیے باتھ روم جانے لگا تو اس نے جیب سے بٹوا نکال کر میز کی دراز میں رکھ دیا۔ وہ بھی باتھ روم میں ہی تھا کہ محسن اس کے کمرے میں گیا اور آواز دی، ساجد، موٹر سائیکل کی چابی کہاں ہے؟ میز کے اوپر ہی رکھی ہے، انہوں نے غسل خانے سے جواب دیا۔ وہ میز کے دراز کھول کر وہاں چابی تلاش کرنے لگا۔ محسن نے سمجھا کہ شاید چابی بٹوے میں ہے، اس نے میرے بھائی کا بٹوا اٹھا لیا اور اس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں چابی تو نہ ملی، لیکن ایک تصویر مل گئی جو کہ عرفانہ نے ساجد کے ساتھ بنوائی تھی۔ بہن کی یہ تصویر دیکھ کر محسن کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تصویر نکال کر جیب میں ڈال لی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں نہا کر اور کپڑے بدل کر ساجد باہر آ گیا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کنگھے سے اپنے بال سنوارنے لگا کہ محسن ہاتھ میں ریوالور لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بغیر کچھ کہے اس پر فائر کر دیے۔ ساجد میرا بھائی اس اچانک حملے سے شدید زخمی ہو گیا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ فائر کی آواز پر سبھی اس کمرے کی طرف دوڑے جہاں ساجد خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جانے لگے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ 10 منٹ بعد پولیس کو خبر ہو گئی اور وہ موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے موقع دیکھا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ محسن کو حراست میں لے لیا گیا اور قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ جب گاؤں اطلاع پہنچی تو وہاں لوگ سکتے میں آ گئے۔ ٹرک پر لاش جب گاؤں پہنچی تو وہاں بھی کوہرام برپا تھا۔ سارا گاؤں ہی سوگوار تھا۔ امی بیچاری تو اپنے ہوش میں نہ تھیں۔ مقدمہ چلا تو چچا اکرم دوبارہ گاؤں آئے اور والد صاحب سے معافی طلب کی، اپنی بیٹی عرفانہ کا رشتہ دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ رشتے کے بدلے خون معاف کر دیں۔ بابا جان نے غصے سے جواب دیا، کیا محسن کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرم چچا نے گاؤں کے چند معزز آدمیوں کو اکٹھا کیا، دوبارہ آ کر معافی طلب کی کہ میرے بیٹے سے طیش میں غلطی ہو گئی ہے، آپ خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیں اور ہم پر احسان کریں۔ گاؤں والوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کا عزیز ہے اور معافی کا خواستگار ہے، جو اس جہاں سے چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اب دشمنی سے کوئی فائدہ نہیں، آپ احسان کریں۔ گاؤں والوں کے زیادہ دباؤ پر والد صاحب مان گئے، لیکن جب بیٹے سے بات کی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بابا جان سوچو تو صحیح، لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کو قتل کرنے والے کی بہن سے شادی رچا لی۔ میں ہرگز عرفانہ سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن گاؤں کے معززین کے دباؤ میں آ کر انور بھی راضی ہو گیا۔ انور بھائی نے عرفانہ سے شادی کر لی اور وہ بہو بن کر ہمارے گھر آ گئی، لیکن ہمارے دل میں اب اس کے لیے محبت کے جذبات کا جنم لینا ممکن نہ تھا۔ امی صابر تھیں، چپ رہتی تھیں، مگر ہم چپ نہ رہ سکیں۔ خاص طور پر میری ہر وقت عرفانہ سے تکرار اور انبن رہنے لگی۔
جب موقع ملتا بات بے بات اس کو ساجد بھائی کی موت کی وجہ قرار دے کر قاتل کی بہن ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ وہ بھی آخر انسان تھی، وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی اور جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دینے لگی۔ اس روز روز کی تکرار پر انور بھائی پریشان رہنے لگے۔ اس نے کئی بار ہم کو روکا کہ اب جھگڑا نہیں کرنا، جو ہوا سو ہوا، مگر میرا دل صاف نہ ہو سکا۔ ایک روز میں بھابھی عرفانہ پر طعنہ زنی کر رہی تھی کہ ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتفاق سے اسی وقت بھائی انور گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ انہوں نے ہم کو جھگڑنے سے منع کیا اور چپ رہنے کی تلقین کی، لیکن ہم دونوں ہی چپ نہ ہوئیں اور زیادہ بلند آواز سے جھگڑنے لگیں۔ باہر سے بھائی نہ جانے کس پریشانی میں گھر آئے تھے کہ انہوں نے ہم پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ پہلا وار بیوی پر کیا، کلہاڑی اس کے سر پر لگی اور خون بہنے لگا۔ دوسرا وار مجھ پر کر دیا۔ میں مڑی لیکن میرا بازو کلہاڑی کے وار کی زد میں آ گیا اور زخمی ہو گیا۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے گئے۔ میں تو زندہ بچ گئی، لیکن عرفانہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انور بھائی کو پولیس لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ اس واقعے کو سہنے کی تاب ہمارے والدین میں کب تھی؟ وہ تو پہلے ہی ساجد کے قتل سے ادموئے ہو چکے تھے۔ ماں صدمے سے چل بسی اور باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا۔ اب گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا آخر ان لوگوں نے ساجد کے قتل کا بدلہ لے ہی لیا، حالانکہ اکرم چچا نے بیٹی کا رشتہ دشمنی مٹانے کی خاطر کیا تھا۔ عرفانہ پڑھی لکھی تھی اور انور تو ان پڑھ جاہل تھا، پھر بھی رشتہ دے دیا۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ سب مجھے لعنت ملامت کرتے کہ کم عقل لڑکی کی وجہ سے بھاوت جان سے گئی۔ اگر زاہدہ صبر سے کام لیتی تو وہ نہ مرتی اور انور کو جیل نہ ہوتی۔ کچھ رشتہ دار یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ارشاد اپنی بیٹی اور جوان بیٹے کو اکرم کے گھر نہ بھیجتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، لیکن اسے تو تعلیم دلوانے کا شوق چڑھا تھا۔ اصل میں قصور تو ہمارا تھا کہ ہم اپنے مقصد کو بھول کر دوسرے بے مقصد کاموں میں الجھ گئے تھے۔ جن کے قدم بھٹک جاتے ہیں ان کو منزل نہیں ملتی، بلکہ کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے۔ بابا جان اور اکرم چچا نے تو ہم بچوں کی بھلائی سوچی تھی، وہ ہمارا مستقبل تابناک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن غلطیاں ہم بچوں نے کیں جن کا خمیازہ پورے خاندان کو بھگتنا پڑا۔